ہے اس باراک اوباما نے اپنی مجرمانہ خاموشی اختیار کی ہوئی ہے. ایک ایسا قتل عام جس میں روزانہ سینکڑوں بچے مرتے ہیں، جس میں روزانہ سینکڑوں عورتیں بیوہ ہوتی ہیں یا یتیم ہوتی ہیں، اس قتل عام پر شخصی آزادی کا نام لینے والا باراک اوباما جس خاموشی کا اظہار کر رہا ہے، اس بات کا بین ثبوت ہے کہ ابھی اور مزید ممالک ان کی دہشت گردانہ کارروائیوں کے زیر اثر آئیں گے. ہم ان کی شدت سے مخالفت کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ وہ ممالک جو خود کو اپنے مکروہ چہروں کے ساتھ مسلم ممالک کہنے کا دعویٰ کرتے ہیں اور جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ اسلامی ممالک ہیں، ان کی بھی مجرمانہ خاموشی قابل مذمت ہے. اگر مصر کی قرارداد کو منظور کیا جاتا ہے تو مصر نے کسی فلاح بہبود میں فلسطینیوں کے نہیں کیا ہے، بلکہ فلسطینی چونکہ غزہ سے ہجرت کر رہے تھے مصر کی طرف، اس کو روکنے کے لیے کیا ہے. اور یہ انتہائی شرمناک بات ہے کہ تمام اسلامی ممالک نے ان شہیدوں کے ورثہ کو اپنے ممالک میں آنے سے روکا ہے. یہ وہ بات ہے جو خود کو مسلمان دعویٰ کرتے ہیں. انہیں دیکھنا چاہیے کہ ان کے خود کے حکمران کس طرح امریکہ اور اسرائیل کی کاسالیسی کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ حماس جو ہے اس نے راکٹ فائر کیے. اگر اس نے کیے ہیں تو اب تک کے ریکارڈ کے مطابق صرف 6 اسرائیلی ہلاک ہوئے، جبکہ ان کے ہزاروں سینکڑوں راکٹ گرے ہیں اور اب تک 800 سے زائد فلسطینی شہید ہوئے، جس میں 285 بچے شامل ہیں. بتائیے کیا یہ بچے ہیں جو راکٹ لے کر گئے تھے اسرائیل پہ؟ کیا یہ عورتیں جو راکٹ لے کر گئی تھی؟ یہ تمام کارروائیاں اس بات کا ثبوت ہے کہ یقیناً اب ان لوگوں نے طے کر رکھا ہے کہ آزادی نام کی کسی چیز کو دنیا میں قائم نہیں ہونے دیں گے. میں آپ لوگوں کا یوں بھی شکر گزار ہوں کہ ایک تنگ نظر مذہبی ذہنیت سے ابھر کے آپ لوگ انسانیت کے قتل عام پر سامنے آئے ہیں. اور بہت سارے یہاں پہ ایسے لوگ بھی ہیں جو مسلمان نہیں ہیں لیکن اسرائیل کی بربریت کے خلاف آپ کے ساتھ آ کے شامل ہوئے. تو میں اس سب باتوں کے ساتھ آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور اب میں ہانگ کانگ کے ممتاز لائر ہیں اور ہیومن رائٹس کے ایکٹیوسٹ ہیں جناب جیک کلینسی، ان سے گزارش کروں گا کہ آپ کے مختصر کتاب. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، الشاہد حبیب اللہ، الشاہد حبیب اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، Please sit down. Okay. Be disciplined, remain in discipline, and we are here, inshallah, we will announce I just want to add a few words. In the view of the people all over the world, there have been unnecessary killings during the last 2 weeks. The President of the General Assembly of the United Nations, Miguel Escoto, has clearly stated on behalf of the United Nations that the response of Israel has been disproportionate to any harm they have suffered by way of rockets. In response, they have targeted civilian buildings, universities, hospitals, and even free schools. When these
They have stopped all humanitarian assistance from going into Gaza. They have prevented doctors from going in to help deal with all the wounded. They have stopped all medical supplies and food supplies. Yesterday, they have even had a tank shoot at the United Nations relief convoy, which has forced the United Nations now to stop relief efforts within Gaza. All these actions have put them below the standard expected of a civilized country. We must have an immediate ceasefire. We must have humanitarian aid allowed into Gaza, and the press from all over the world, reporters must be allowed into Gaza to document what is actually taking place there. The United Nations Security Council has finally issued a statement calling for an immediate ceasefire and the withdrawal of the Israelis from Gaza, and for negotiations to take place immediately. Let us call on all the people of the world to continue to support an immediate ceasefire and the withdrawal of all military from Gaza. I think one step further we should support is the intervention of the United Nations by sending peacekeepers into Gaza and the West Bank to ensure that no more brutality is allowed. Thank you. ओ भाई आप भी अभी थोड़ी देर बंद रखिए अपना. Okay, thank you. I have to go back to work now. Move forward, please. Move forward. ये रास्ते से आगे निकलते हैं, पीछे बहुत जगह है. बहुत जगह. Oh, there is another way. ना समझोगे तो कब जाओगे गाफिल मुसलमानों? तुम्हारी दास्तान तक न होगी दास्तानों में. Now I would like to invite Mr. Leon Kong Hong, the long hair, to say a few words. I know your anger. I have watched the massacre for almost 2 weeks now. Shame, shame. I think George Bush and the U.S. administration should be blamed, should be condemned. They are the one who give the U.S. administration stopped the UN to make resolutions for the ceasefire and withdrawal of the Israeli army from time to time. They should be the one who is responsible for the massacre. I think the U.S. administration actually is the mastermind of the Zionism and the aggressions of the Israeli regime. Shame on George Bush! I come here to show the solidarity and support of the Hong Kong people. Thank you. What happened in Gaza now is the bombardment on the mosque, on the school, on the hospital. I don't even want to mention the figures because it will increase in a minute, in a second. So I think the U.S. administration should do something to stop Israel's aggression. I think the Hong Kong people should act side by side with you in order to give the pressure to U.S. administration
I urge the Chinese government to do the best to press the U.S. administration to do something to stop the Israelis' massacre. I hope the massacre will end very soon. But if not, I wish to protest with you side by side in the streets. Thank you very much. Thank you.